السلام علیکم۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی دنیا کے کسی لیڈر نے سپر پاور امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تو پینٹاگون اور واشنگٹن کے اقتدار میں راہداروں اور اس کا نام سب سے اوپر لکھ لیا ہے۔ عراق کے صدام حسین سے لے کر لیبیا کے معمر قذافی تک، اور ایران کے شہید ایت اللہ خامنہئی سے لے کر پاکستان کے عمران خان تک، تاریخ کے صفحات ایسے لیڈر سے بھرے پڑے ہیں جنہوں نے امریکہ کی خارجہ پالیسی کو چیلنج کیا ہے۔ لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ کون سے لیڈر تھے جنہیں براہ راست فوجی کارروائی سے ختم کیا گیا؟ کن کن کی موت آج بھی ایک معمہ ہے، اور کس کو قانونی اور سیاسی جنگوں میں اجل دیا گیا ہے؟ اور آج کے اس ویڈیو میں بڑے لیڈرز کی سچی اور سنسنی خیز کہانیاں سنیں گے جنہوں نے امریکہ سے پنگا لیا تھا۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ کیونکہ آج اس تاریخی حقائق سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اس لیڈر سے جس کا نام سن کر ایک دور میں امریکہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ عراق کے صدر صدام حسین۔ صدام حسین نے جب امریکہ کو منع کرنے کے باوجود کویت پر حملہ کر دیا اور امریکی ڈالر کو چھوڑ کر تیل کی قیمت یورو میں لینے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے پینٹاگون کے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر دیا۔ پھر امریکہ نے ایک جھوٹا بہانہ بنا کر عراق پر حملہ کیا اور صدام حسین مہینوں تک رپوش رہے، اور امریکہ نے آپریشن ریڈ ڈان شروع کیا اور صدام حسین ان کے آبائی گاؤں کریل کے ایک چھوٹے سے زیر زمین گڑھے سے گرفتار کر لیا۔ پھر 30 دسمبر 2006 کو وہ صبح عید کے دن اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ ایک طاقتور صدر کا دنیا نے اسے لائیو ٹیلی ویژن پر پھانسی پر لٹکاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب چلتے ہیں افریقہ، جہاں ایک 33 سالہ نوجوان لیڈر اسٹینڈر تھامس سینکارا کینیا فاسو کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے مغرب کی غلامی اور ان کا قرضوں کو مسترد کر دیا۔ سینکارا نے کہہ دیا تھا، جو آپ کو کھانا دیتا ہے وہی آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا شروع کر دیا تھا، مگر مغربی طاقتوروں کو یہ خودداری پسند نہیں آئی۔ 1987 میں ایک فوجی بغاوت کے دوران تھامس سینکارا کو ان کے ساتھیوں سمیت قتل کر دیا، جس میں فرانس اور مغربی انٹیلیجنس کا ہاتھ مانا جاتا ہے۔ ہر لیڈر کا انجام شکست نہیں ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ایران کی شہید ایت اللہ خامنہئی آپ کے سامنے ہیں۔ انہوں نے ایران میں وہ اسلامی انقلاب لے کر آیا جس نے امریکہ کے سب سے بڑے قریبی اور اتحادی شاہ ایران کا تختہ 1979 میں الٹ دیا۔ انہوں نے امریکہ کو صدام عظیم شیطان کہا تھا۔ امریکہ نے ایران پر بدترین اقتصادی پابندیاں بھی لگا دیے، ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا۔ شہید ایت اللہ خامنہئی نہ کے سامنے جھکے نہ ان کو تسلیم کیا۔ شہید ایت اللہ خامنہئی 1989 سے لے کر 28 فروری 2026 تک ایران کے سپریم لیڈر رہے۔ بعد میں 28 فروری 2026 میں ان کو شہید کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں برصغیر کے ایک ایسے لیڈر کی جس کی موت تاریخ کی آج بھی سب سے بڑا معمہ ہے۔ انڈیا کے دوسرے پرائم منسٹر لال بہادر شاستری 1965 کے پاک بھارت جنگ کے بعد جب شاستری نے انڈیا کے نیوکلیر پاور کو تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا تو یہ بات امریکی انٹیلیجنس ایجنسی کو پتا چلا، تو جنوری 1966 میں تاشقند میں پاکستان کے ساتھ تاریخی معاہدہ دستخط کرنے کے چند ہی گھنٹوں کے بعد شاستری کی پراسرار حالات میں موت ہو گئی، جس میں حیرت انگیز بات یہ اس کی باڈی ابھی تک پوسٹ مارٹم کرنے نہیں دیا گیا ہے، اور ان کی فیملی نے الزام لگایا ہے کہ اس کو زہر دیا گیا ہے، اور انٹرنیشنل رپورٹس کے مطابق اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے۔ کچھ لیڈر ایسے تھے جنہیں کھلا عام نہیں بلکہ پر اسرار بیماریوں سے انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پہلے فلسطین کے آزادی پسند لیڈر یاسر عرفات، جنہوں نے زندگی بھر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف گٹھ جوڑ کا مقابلہ کیا۔ 2004 میں وہ ایک نامعلوم بیماری میں شکار ہو گئے اور وہ فرانس کے اسپتال میں انتقال کر گئے۔ سالوں بعد سوئٹزرلینڈ کے ماہرین نے ان کا باقیات کا ٹیسٹ کیا۔ ان کو پولیو نیم نامی انتہائی خطرناک ریڈیو ایکٹیو زہر پایا گیا۔
جس کا شک سیلفٹ طور پر اسرائیل اور امریکی انٹیلیجنس ایجنسی پر جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں تاریخ کی سب سے انوکھے واقعات کے، جہاں امریکہ نے ایک دوسرے ملک کے صدر کو اس کے اپنے ہی ملک کے اندر گھس کر اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں وینزویلا کے، جو طویل عرصے تک امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے۔ امریکی فوج نے ان کو پکڑنے کے لیے آپریشن ایبسولوٹ ریزرو شروع کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں امریکی جنگی طیاروں نے وینزویلا کے پورے دارالحکومت کا ایئر ڈیفنس جام کیا اور پورے شہر کی بجلی کاٹ کر اسے بلیک آؤٹ کیا گیا۔ جب پورے شہر اندھیرا میں ڈوبا ہوا تھا تو امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز نے تو سیدھا صدارتی محل میں اترے اور وہاں موجودہ سیکورٹی گارڈز کو گھیر لیا اور صدر مادرو کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں ہیلی کاپٹر میں ڈالا گیا اور سیدھا امریکی جیل پہنچا دیا گیا۔ دنیا کی تاریخ میں کسی ملک کے صدر کے ساتھ ایسا سلوک اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں موجودہ دور کے سب سے مقبول لیڈر پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر عمران خان۔ امریکی جنگوں کے لیے پاکستان کی زمین عمران خان نے جب ایبسولوٹلی ناٹ استعمال کرنے دینے سے انکار کر دیا اور اس وقت روس کا دورہ بھی کیا جب یوکرین جنگ شروع ہونے والی تھی، تو واشنگٹن کے ساتھ ان کے تعلقات شدید کشیدہ ہو گئے۔ عمران خان نے ایک پبلک جلسے میں خط لہرایا جیسے سائفر کہا جاتا ہے اور یہ دعویٰ کیا کہ امریکی خارجہ کا عہدیدار ڈونلڈ لو نے پاکستانی ایمبیسڈر کو دھمکی دے دیا ہے۔ اگر عمران خان کو حکومت سے نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو تنہا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ان کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی، حکومت ختم ہو گئی، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا اور آج وہ درجنوں سیاسی اور قانونی کیسز کا سامنا کرتے ہوئے جیل کے سلاخوں کے پیچھے قید ہیں۔ یہ تھی ان لیڈرز کی کہانی جنہوں نے اپنے ملک کی خودداری اور نظریات کے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو چیلنج کیا تھا۔ کسی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، کوئی پراسرار بیماریوں کو شکار ہوئے اور کسی کو سیاسی طور پر قید کر دیا گیا۔ ان سب نے تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے۔ آپ کے خیال میں ان سب میں سے کس لیڈر کی کہانی سب سے زیادہ دل دہلانے والی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔